بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاج سلیوشن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو دوستوں انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جنہوں نے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ فیصل ٹاؤن نے کتنا ریبیٹ دیا ہے، کتنا ڈسکاؤنٹ دیا ہے پر پلاٹ پر، کتنی طرح کی ڈیلز تھی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کا جس طرح کا لانچ ہوا اور پھر جس طرح کلوزنگ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جب فرسٹ ڈیل جو تھی وہ اوپن تھی تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر یعنی کہ نیکسٹ منڈے کو نئے ریٹ آ جائیں گے، ویئر ایس نئے ریٹ نہیں آئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ بے شمار لوگ جانتے تھے کہ اس ایریے میں جو پرائسز اناؤنس کی گئی تھی چودھری عبدالمجید صاحب کی طرف سے، وہ پرائسز کسی طرح بھی سوٹیبل نہیں تھی۔ ایک تو وہ آبادی سے کافی ہٹ کے پروجیکٹ تھا، اور دوسرا جس طرح بتایا گیا کہ ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر ہے، تو یہ ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر واقعہ نہیں تھا، یہ بیسیکلی چکری روڈ کے اوپر ہے جو دانیال ٹاؤن تھا، وہاں سے اس کی ایکسیس بنتی ہے۔ بے شمار یوٹیوبرز نے ٹھلیاں انٹرچینج کے اوپر، موٹر وے کے اوپر کٹی بھاڑی دکھا کے اور اپنی ڈیل کو سیل آؤٹ کیا، ویئر ایز موٹر وے کے ساتھ اس کا کوئی لنک ایز آف نو نہیں بنتا ہے۔ اور پھر جب لوگوں نے یہ بیچنا کیا تو بے شمار لوگوں نے لیول کے اوپر چیزیں خریدی، اور پھر آن کے اوپر بھی خریدی، اور ڈسکاؤنٹ لوگوں کو نہیں دیا گیا، اور جنہوں نے دیا بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں جتنا ملے گا اس میں سے کچھ ہم آپ کو دے دیں گے۔ کسی نے 40,000 دیا، کسی نے 50,000 دیا، اور زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیا۔ اور پھر جب ان سے یہ پوچھا گیا ڈیلر سے کہ یار آپ کو کتنا کمپنی ریبیٹ دے رہی ہے، تو ڈیلروں نے یہ کہہ کے جان چھڑائی کہ ابھی تک ہمیں بھی نہیں پتا کہ کمپنی کتنا ریبیٹ دے رہی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں یہ تمام چیزیں ہم ڈسکلوز کریں گے تاکہ کل جب آپ اپنی فائل کو سیل کرنے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے کس ریٹ کے اوپر لی، کتنے ریبیٹ کے اوپر لی، اور اس کی آپ کیا قیمت ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دوستوں یہ بھی دیکھا کہ جب فیصل ٹاؤن فیز 2 لانچ ہوا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے کہ وہ مارکیٹ میں ان ہو، اس لیے کہ پاکستان کے جو حالات تھے، جو اکانومی تھی، اس میں پولرائزیشن بہت زیادہ آ چکی تھی، اور میں نے منع کیا تھا کہ اس میں ابھی انویسٹمنٹ نہیں بنتی اور نہ ہی یہ پروجیکٹ ابھی بنتا ہے۔ لیکن لوگوں نے اچھے کمنٹس بھی کیے اور برے کمنٹس بھی کیے، ہم نے پڑھے بھی اور جواب بھی دیے ان کے۔ لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فیصل ٹاؤن کے جو ٹیکسز ہیں اس کی ویڈیو آپ نے ہماری دیکھ چکے ہیں کہ کتنے ٹیکسز لگا دیے، اور ٹرانسفرز بھی جو ہیں وہ اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ جب یہ ٹرانسفرز اوپن ہو جائیں گی تو ہر بندہ کوشش یہ کرے گا کہ میں جلدی سے جلدی اپنی فائل نکال کے سائڈ پہ ہو جاؤں، اپنا پروفٹ جیب میں ڈال لوں۔ اس وقت دوستوں ہوگا کیا کہ مارکیٹ میں ایک بنچ جو ہے نا وہ فائلز کا آ جائے گا، 5 مرلہ کا بھی اور باقی کیٹیگریز کا بھی۔ جب مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جائے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب سپلائی بڑھ جاتی ہے ری سیل کی تو وہاں پہ قیمتیں مزید گر جاتی ہیں اور آپ کو نقصان کریں گے اپنی فائل بیچ کے۔ صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، جن کا یہ پلان ہے کہ آنے والے 10-15 سال میں ان کو یہاں پہ کچھ چیز مل جائے، تو یہ ان کے لیے سوٹیبل ہوگا۔ ادروائز جن لوگوں نے شارٹ ٹرم کے لیے کی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا شارٹ ٹرم میں فائل نکالنا، کیونکہ ابھی وہ ایریا بھی لوگ وزٹ کر چکے ہیں، اس کی لوکیشن بھی دیکھ چکے ہیں، اور آنے والے 10 سالوں میں وہاں پہ آبادی کا کوئی چانس نہیں بنتا ہے، ایٹ اینی کاسٹ وہاں پہ آبادی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایریا اس طرح کا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ہماری ڈیولپمنٹ کی ویڈیو میں بھی دیکھی ہوں گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ چیزیں میں آپ کو ڈسہارٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، میں جو ایکچوئل فیکٹس ہیں وہ بتا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے جو کسٹمرز تھے ان کو انویسٹمنٹ کروائی، لیکن یہ ساری چیزیں میں نے بتا کے لوگوں کو وہاں پہ انویسٹمنٹ کروائی، اور صرف انہی لوگوں کو کروائی جن کا پلان تھا لانگ ٹرم کے لیے۔ ابھی جو مختلف ڈیلر حضرات کی 2 نمبریاں تھیں جس میں لوگوں کو کہا گیا جی ہمیں ریبیٹ نہیں ملا یا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں تھی، انہیں ڈے 1 سے پتہ تھا اس چیز کا۔ تو یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا آپ اپنی فائل سیل کرنے جا رہے ہیں، اس میں آپ کتنا نقصان کریں گے مزید۔ 3 طرح کی ڈیلز تھی، ایک سلور کیٹیگری تھی، ایک گولڈ کیٹیگری تھی، اور تیسری پلیٹینیم کیٹیگری تھی۔ سلور کیٹیگری میں 50 پلاٹ ایچ ڈیلر دیے گئے، اسی طرح گولڈ کیٹیگری میں 100 پلاٹس تھے،
اور پلاٹینیم کیٹیگری میں 200 پلاٹس دیے گئے تھے ایچ ڈیلر یا ریالٹرز کو دیے گئے تھے۔ اب اس میں جو سلور کیٹیگری تھے 50 پلاٹ تھی، ان کی ترتیب اس طرح تھی کہ 5 مرلہ والے 33 پلاٹ تھے، اسی طرح 7 مرلہ والے 10 پلاٹ تھے، 10 مرلہ والے 2 پلاٹ تھے، 2 ہی 14 مرلہ والے پلاٹ تھے، ایک پلاٹ جو ہے وہ 2 پلاٹ تھے کنال والے اور ایک پلاٹ تھا 2 کنال والا۔ اس طرح یہ 50 پلاٹ بنتے ہیں۔ اب ایچ کیٹیگری کے اوپر جو ڈیلر کو ریبیٹ دیا گیا اس کے اوپر میں آ جاتا ہوں۔ جو 5 مرلہ تھے 33 پلاٹ تھے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو کی گئی تھی 5,95,000 تھی، اور اس میں یہ بنتی ہے اماؤنٹ 1,96,35,000 روپیہ بنتا ہے ان 33 پلاٹوں کی ڈاؤن پیمنٹ کا، اور اس کے اوپر ایچ پلاٹ جو ہے 1,20,000 روپیہ ریبیٹ دیا گیا تھا۔ اور یہ جو ریبیٹ تھا یہ اس میں کچھ کیش میں تھا اور کچھ ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں، ممبرشپ فی کی صورت میں یا فائل ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں تھا، یعنی کہ 70,000 روپیہ کیش میں پے کیا گیا جو ڈیلر کو دیا گیا، اور 50,000 جو تھا وہ ایڈجسٹمنٹ تھرو ممبرشپ تھا۔ یہ 1,20,000 اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں 33 کے ساتھ تو یہ تقریباً بن جاتا ہے آپ کا جی 39,60,000، یعنی کہ 33 پلاٹس کے اوپر جو ریبیٹ دیا گیا ڈیلر کو وہ 39,60,000 روپیہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح اب آگے آ جائیں، اب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو 5 مرلہ کے اوپر کتنا ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق 1,20,000 دیا گیا تھا 5 مرلہ کے اوپر۔ یہ سلور کیٹیگری کی میں بات کروں، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، اسے دیکھیے گا، آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسی طرح جی 10 مرلہ جو 7 مرلہ تھا اس کے اوپر ایچ پلاٹ جو ہے وہ 1,60,000 روپے ڈسکاؤنٹ دیا گیا تھا، اور میں آپ کو ٹوٹل جو فگر ہے ہر پلاٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ کی وہ بتاتا جاتا ہوں۔ اسی طرح باقی میں یہ ٹیبل سارا آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر شیئر بھی کر دوں گا۔ اسی طرح جی 10 مرلہ کے اوپر جو تھا وہ جو ریبیٹ بنتا ہے ٹوٹل جو ہے وہ تھا 2 لاکھ روپیہ، 14 مرلہ کے اوپر 2,40,000 تھا، اور ایک کنال کے اوپر جو بنتا ہے 2,80,000 تھا، اور 2 کنال کے اوپر 3,20,000 روپے تھا۔ آپ نے دوستوں دیکھا ہوگا کہ اس کیٹیگری میں جو سب سے زیادہ پلاٹ دیے گئے تھے وہ 5 مرلہ کے تھے، اور پھر 7 مرلہ کے 10، باقی 2 پلاٹ دیے گئے تھے یا ایک پلاٹ دیا گیا تھا۔ اب اس میں 5 مرلہ کے اوپر 1,20,000 ڈسکاؤنٹ تھا، ریبیٹ تھا 1,60,000، 7 مرلہ کے اوپر 2 لاکھ جو تھا وہ 10 مرلہ کے اوپر تھا، 2,40 جو تھا وہ 14 مرلہ کے اوپر تھا، 2,80 ایک کنال کے اوپر تھا، اور 3,20 جو تھا وہ آپ کا 2 کنال کے اوپر تھا۔ یہ ساری سلور کیٹیگری میں جو ریبیٹس دیے گئے تھے لوگوں کو، یہ ان کی صورتحال ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آخر میں جو ان کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں لوگوں کو بڑا کہا گیا کہ آپ کو ہم نے جو بڑی کیٹیگریز تھی، جو بڑے سائز تھے، وہ دیے ہی گنتی کے چند پلاٹس تھے، اور وہ بھی لوگوں نے نہیں لیے، صرف 5 مرلہ ہی لوگوں نے لینا بہتر سمجھا، اس لیے کہ 5 مرلہ کی بھی قیمت ایز کمپیئر ٹو دیٹ ایریا کافی زیادہ تھی۔ اب اس قیمت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے چوہدری صاحب نے بڑا کمال کا کھیل کھیلا۔ وہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ B17 ملٹی گارڈن ملٹی پروفیشنل ہاؤسنگ کوآپریٹیو جو سوسائٹی MPCHS، اس کے بے شمار جو بڑے ریالٹرز ہیں وہ بتاتے ہیں، یوٹیوبرز بھی بتاتے ہیں کہ یہ آل ان آل ہیں، یہ گاڈ فادر ہیں ملٹی گارڈن کے، اور ملٹی گارڈن والے جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ ان کی مشاورت سے کرتے ہیں، اور ان کی سائڈ جہاں پہ ان کا پروجیکٹ آتا ہے وہاں ملٹی گارڈن کا بھی آتا ہے۔ اب جب چوہدری صاحب نے یہ چیزیں ساری دیکھ لیں کہ یار میں نے جو ریٹ اناؤنس کیا اس کے اوپر لوگوں نے بڑا اعتراض کیا ہے، تو چوہدری صاحب نے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ملٹی گارڈن فیز 2 کو لانچ کروا دیا، بالکل اپوزٹ ٹو فیصل ٹاؤن فیز 2 کے بالکل اپوزٹ ملٹی گارڈن کو لانچ کروایا، اور اس کا ریٹ جو ان کا اپنا ریٹ تھا 5 مرلہ کا 27 لاکھ سم تھنگ تھا 95,000، اس سے اوپر کروا دیا 2-2.5 لاکھ روپیہ، یعنی کہ 30.5 لاکھ 30-30.5 لاکھ کا 5 مرلہ ملٹی گارڈن سے لانچ کروا دیا۔ یہ دوستوں صرف اور صرف اس لیے کیا گیا تاکہ وہ اپنی اس ویلیو کو، اپنی پروڈکٹ کی ویلیو کو جسٹیفائی کر سکیں۔ دیکھیں جی میں نے یہ لانچ کیا ہے، ویئر ایز ملٹی گارڈن جو ہے ایک بہت سپیریئر نام تھا، اور اس نے جو ہے نا 30-30.5 لاکھ میں لانچ کیا تاکہ میرے جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ جسٹیفائی ہو سکے۔ تو یہ ساری ایک گیم تھی جو بڑی اچھی کھیلی چوہدری صاحب نے، لیکن اس میں ہوا کیا کہ ملٹی گارڈن کو بہت زیادہ لاس ہوا، ان کی وہ سیل نہیں ہوئی جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ لانچنگ بھی بڑی عجیب سی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو اب دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ہے گولڈ کیٹیگری۔ گولڈ کیٹیگری میں ہر
جو کنٹیسٹنٹ تھا، جو ڈیلر تھا، اس کو 100 پلاٹ دیے گئے تھے، جس میں سے 67 پلاٹ 5 مرلہ کے تھے، 18 پلاٹ جو تھے وہ 7 مرلہ کے تھے، 5 پلاٹ جو تھے وہ 10 مرلہ کے تھے، اور 4 پلاٹ 14 مرلہ کے، اور پھر 4 پلاٹ ہی 1 کنال، اور 2 پلاٹ 2 کنال کے تھے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھ لیں 5 مرلہ کے اوپر اس کیٹیگری میں جو گولڈ کیٹیگری میں 5 مرلہ میں جو ریبیٹ دیا گیا وہ 1,40,000 روپیہ بنتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل ریبیٹ جو ایک ڈیلر کو ملا وہ تھا 93,80,000 روپیہ ہے۔ اور اسی طرح جی گولڈ کیٹیگری میں جو 7 مرلہ کے اوپر ریبیٹ دیا گیا ایچ اس کے اوپر وہ 1,80,000 روپے بنتا ہے، اور 10 مرلہ کے اوپر 2,20,000 بنتا ہے، 14 مرلہ کے اوپر 2,60,000 روپیہ بنتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ چلتے جائیں تو 3 لاکھ روپیہ 1 کنال کے اوپر، اور 3,40,000 2 کنال کے اوپر ریبیٹ بنتا ہے۔ یہ ان ڈیلرز کو دیا گیا جنہوں نے گولڈ ڈیل اٹھائی تھی، گولڈ کیٹیگری والی ڈیل اٹھائی تھی۔ ایک تو اس میں پلاٹ زیادہ تھے، دوسرا اس میں مارجن زیادہ تھا۔ اس طرح ایک ڈیلر کو گولڈ کیٹیگری میں ان تمام 100 پلاٹوں کا جو ریبیٹ دیا گیا وہ 1,64,40,000 روپیہ بنتا ہے جی، 1,66,40,000 اور 40,000 روپیہ سم تھنگ بنتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بنتا ہے، 1,66,40,000 1,66,40,000 روپیہ جو ہے نا ریبیٹ بنتا ہے ایک ڈیلر کو گولڈ کیٹیگری میں دیا گیا ہے اس ڈیل کے اوپر۔ اب اس میں سے کتنا آپ کو ملا وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ اب آپ جب سیل کرنے جائیں گے تو ان ویلیوز کو سامنے رکھ کے اپنی فائل سیل کیجیے گا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ والے ہیں وہ سیل کا بالکل بھی نہ سوچیں، ان کو بہت بڑا لاس ہونے جا رہا ہے یہاں پہ۔ اب تیسری کیٹیگری ہے جی، اس میں گولڈ کیٹیگری ایک دفعہ پھر ریبیٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 5 مرلہ کے اوپر 1,40,000 ہے، 7 مرلہ کے اوپر 1,80,000، اور اسی طرح 10 مرلہ کے اوپر 2,20,000، اور 14 مرلہ کے اوپر 2,60,000، اور 1 کنال کے اوپر 3 لاکھ روپیہ، اور 2 کنال کے اوپر 3,40,000 روپیہ۔ یہ وہ ریبیٹس یا ڈسکاؤنٹس ہیں جو ڈیلرز کو چودھری مجید صاحب نے دیے ہیں۔ اب تیسری جو کیٹیگری ہے جی وہ پلیٹینیم کیٹیگری آتی ہے۔ پلیٹینیم کیٹیگری میں 200 پلاٹس دیے گئے ہیں، ایچ ڈیلر دیے گئے ہیں، اور اس میں جو ریشو بنتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 5 مرلہ والے 140 پلاٹ تھے، 37 پلاٹ جو تھے وہ 7 مرلہ والے تھے، 6 پلاٹ 10 مرلہ والے تھے، اور 6 پلاٹ ہی آگے 14 مرلہ والے تھے، اور 7 پلاٹ جو تھے وہ 1 کنال کے، اور 4 پلاٹ 2 کنال والی کیٹیگری کے دیے گئے تھے۔ پلیٹینیم کیٹیگری جن ڈیلرز نے اٹھائی ہے۔ اب اس میں پلیٹینیم کیٹیگری میں جو 5 مرلہ کی کٹنگ تھی اس کے اوپر جو ریبیٹ بنتا ہے جو کمپنی کی طرف سے دیا گیا وہ 1,60,000 روپیہ بنتا ہے، اور اسی طرح 2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بنتا ہے 7 مرلہ کے اوپر، 2,40 10 مرلہ کے اوپر، اور 2,80 جو ہے 14 مرلہ کے اوپر، 3,20 جو ہے وہ 1 کنال کے اوپر، اور 3,60 جو ہے وہ ریبیٹ دیا گیا ہے 2 کنال کے اوپر۔ دوستو یہ ساری ریبیٹس تینوں کیٹیگریز میں جو دیے گئے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ 3 طرح کی کیٹیگریز تھی، سلور، گولڈ اور پلیٹینیم، اور اس میں 50 پلاٹ گولڈ کیٹیگری سلور کیٹیگری میں، 100 پلاٹ جو ہے گولڈ میں، اور 200 پلاٹ جو ہے وہ پلیٹینیم کیٹیگری میں۔ جتنی کیٹیگری بڑی تھی اتنا ہی ریبیٹ زیادہ دیا گیا اس ڈیلر کو۔ اب ایک ایوریج اگر ہم نکال لیں تو یہ اگر جس بندے نے سلور کیٹیگری ڈیلر نے اٹھائی ہے تو اس کو ٹوٹل جو ریبیٹ دیا گیا کمپنی کی طرف سے وہ بنتا ہے 73,20,000 روپیہ بنتا ہے، اور جس نے سلور گولڈ کیٹیگری اٹھائی ہے وہ 1,66,40,000 روپیہ بنتا ہے، اور جس نے پلیٹینیم کیٹیگری اٹھائی ہے اس کا تقریباً 3,66,00,000 روپیہ ریبیٹ بنتا ہے۔ یہ وہ ریبیٹس ہیں جو کمپنی نے ڈیلرز کو دیے، اور آپ نے ابھی کس ڈیلر سے لیا، اس نے کتنا آپ کو ریبیٹ دیا، آپ کو بالکل بخوبی اندازہ ہوگا۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق بے شمار لوگوں کو ابھی تک ریبیٹ نہیں مل رہا، ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں مل رہا، انہیں یہ کہہ کے کمپنی کی طرف سے ڈیلرز کی طرف سے بگایا جا رہا ہے کہ ابھی تک ہمیں کمپنی نے ریبیٹ نہیں دیا، ویئر ایز کمپنی نے 2 طرح سے یہ پے کیا، کچھ کیش میں پے کیا، کچھ فائل ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں پے کیا ہے۔ دوستو یہ تھی تمام فگرز ریگارڈنگ ریبیٹ اینڈ ڈسکاؤنٹس، لیکن میں آپ کو یہ پھر بتاتا چلوں کہ جن لوگوں نے بھی فیصل ٹاؤن فیز 2 میں انویسٹمنٹ کی ہے وہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا پروجیکٹ ہے، اچھا پروجیکٹ ہے۔ میری ایک ہی بات ہوتی ہے کہ سچ بول کے چیزیں بیچی جائیں،
کسٹمرز کو سچ بتایا جائے تو وہ پھر مطمئن ہوتے ہیں اور آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جھوٹ بول کے چیزیں لوگوں کو بتائیں گے، بیچیں گے، تو پھر رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی. آپ پھر یہ سوچیں گے کہ یار اس کو اگر کہیں اور سے پتہ چل گیا تو پھر میں اسے کیا جواب دوں گا، اگر اس نے کسی اور سے پوچھ لیا تو پھر میں کیا کروں گا. تو یہ ساری چیزیں پھر آخر میں جا کے مشکل بنتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ کسٹمر پھر دوبارہ آپ کو فون بھی نہ کرے. تو سچ جو ہوتا ہے وہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے. دوستو یہ ڈسکاؤنٹ اور ریبیٹس کی ڈیٹیلز تھی، لیکن میں تمام بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ اگر آپ نے شارٹ ٹرم کا پلان کیا ہے تو شارٹ ٹرم میں آپ کو نقصان ہوگا، لیکن جن لوگوں نے گھر بنانے کی نیت سے پلاٹ لیا ہے اگر وہ اسے ریٹین کرتے ہیں ٹل میچورٹی تو ان کو اس میں ضرور فائدہ ہوگا، ان کو نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ گروپ اچھا ہے، ڈیولپمنٹ اچھی کرتے ہیں. ڈیولپمنٹ ٹائم لگے گا، 5 سے 10 سال کہیں نہیں لگے گی. میری بات لکھ لیں، میں اس ایریے کا رہنے والا ہوں، مجھے اس ایریے کی جو ساخت ہے اس کا پتہ ہے، جو ٹرین ہے یہاں کا اونچا نیچا، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے. آپ کے سامنے ہے کیپٹل سمارٹ سٹی، کتنا عرصہ ہوگا کیپٹل سمارٹ سٹی کو لانچ ہوئے، ابھی تک جا کے دیکھ لیں 2 یا 3 بلاک جو ہیں مشکل سے، ہارڈلی 4 بلاک جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن وہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ان کی ڈیولپمنٹ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کٹنگ والا ایریا ہے، ڈپریشن والا ایریا ہے. بارش آتی ہے تو پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ وہ ساری مٹی جو ڈالی ہوتی ہے انہوں نے وہ اس کے ساتھ بہہ کے چلی جاتی ہے. تو یہ ساری صورتحال ہیں دوستو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انویسٹمنٹ کو محفوظ رکھے، لیکن جو فیکٹس ہیں ان سے آنکھیں نہیں چھڑانی چاہیے، ان کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر بے شمار دوست تنقید بھی کرتے ہیں، عجیب سے کمنٹس بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں جی، آپ ضرور ایسے کمنٹس کیا کریں، جس سے ہمیں اور حوصلہ ملتا ہے سچ بولنے کا، لوگوں تک حقیقت پہنچانے کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آخر میں مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.